کافی مجمع ہے، آواز بہت کم ہے، مل کے با آواز بلند سے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیدار کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو در بنایا۔ دعا کرنے والے محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب اس بارگاہ عالیہ میں اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ واجب عزت احترام جناب آغاجی کا یہ انتظام و انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ یہ گھر کا قیام قیامت آباد و شاد رہے، اور اس گھر کے جتنے بھی حضرات اس عارضی دنیا سے حقیقی دنیا تک رجوع کر چکے ہیں، خالق کونین انہیں جوار آل محمد میں مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات اس سے کہیں زیادہ بلند فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں نیک مقاصد آپ کے ذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ بس میں وقت ضائع نہ کروں آپ کا، کیونکہ کافی وقت ہو گیا، میں نے اپنے وقت میں ممبر چھوڑنا ہوتا ہے۔ اول سے آخر تک جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے 2 دن میں تجربہ ہو جاتا ہے کہ سماعتوں کا معیار کیا ہے، اس لیے مجھے فکر نہیں ہے کہ میرا کوئی لفظ ضائع ہو۔ میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، بولے گا وہ جس کے دل میں حسین آباد رہے۔ پوری کائنات میں 1,24,000 پیغمبروں کے مقدر کا نام حسین ہے۔ بہت اچھا۔ دوسرا فتنہ اس سے بڑا تھا، دنیا میں انبیاء کے مقدر کو حسین کہتے ہیں۔ یہ فکرہ سب سے پہلے حسین کے اس نوکر نے کہا ہے۔ کائنات میں قرآن کے دعووں کی دلیل کا نام حسین ہے۔ تھوڑے لوگ پہنچے ہیں، تھوڑے لوگ پہنچ کے ہیں، زیادہ لوگ نہیں پہنچے۔ میں وضاحت کر دوں تاکہ ہر مومن، بچہ، جوان، بزرگ پہنچ جائے۔ میں نے کیا کہا؟ قرآن کے دعووں کی دلیل کو حسین کہتے ہیں۔ قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتے ہیں، دنیا پریشان تھی کیسے زندہ ہوتے ہیں، نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا یوں زندہ ہوتے ہیں۔ شیعہ سنی مسلمانوں کا استعمال حسین کا بہت چھوٹا نوکر ایک عرض کرنا چاہتا ہے، بد
حرف کا ذمہ دار ہوں۔ دنیا کہتی ہے کہ 10 محرم کے جلوسوں میں نہ جاؤ، ماتم نہ کرو، نوحہ نہ پڑھو، کیا ملے گا حسین؟ وہ لوگ پوچھتے کیا کریں؟ اپنی قبروں پہ جاؤ۔ 365 دن کم ہے قبروں پہ جانے کے لیے، 364 ہے، صرف 10 محرم ہی ملا ہے قبروں پہ جانے کے لیے۔ اور اس سے بھی کمزور ترین عقیدہ یہ ہے، جلوس میں نہ جاؤ، کیا ملے گا حسین کو ماتم سے؟ تو پھر پوچھتے کیا کریں؟ قرآن پڑھ کے بخشو حسین کو۔ منہ دیکھو اور بات دیکھو۔ یہ آخر تک میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، جس کا ہاتھ بلند نہ ہوا میں سمجھوں اس کا دھیان ذکر میں نہیں تھا۔ کیا کریں جی؟ قرآن پڑھ کے بخشو۔ لعنت ہے ایسے عقیدے پر۔ قرآن پڑھ کے بخشا اسے جاتا ہے جس کی کوئی خطا ہو۔ اسے جاتا ہے جس کی کوئی خطا ہو۔ ماشاءاللہ دیجیو اور آپ کو آباد رکھے، جس کی کوئی خطا ہو، تو نو کے نیزہ میں بغیر جسم کے قرآن کی تلاوت کر کے کائنات میں بتا رہا ہے کہ یاد رکھو قرآن میں اور ہم میں اتنا گہرا رشتہ ہے، کبھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، کبھی قرآن ہمیں پڑھ لیتا ہے۔ سمجھ بات آگے بولیے گا، اس آفی گفتگو میں لے گا۔ اتنا بڑا ہے آواز کا، میں دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت سے مل کے آسمان تک پہنچانے کے لیے سے نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ دیجیو کیا بات، واہ واہ۔ کبھی ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، کبھی قرآن ہم نے پڑھ لیتا۔ قرآن میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ کسی اپنے میں جس کو بتاؤں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی ایک دن میں بتاؤں گا کہ کتنا رشتہ ہے قرآن کا اور ان کا۔ بسم اللہ۔ طاقت کے نشے میں تھا یزید، شباش۔ ملعون نے کہا میرے ہاتھ کو بیعت کر۔ بادشاہ نے کیوں میرے ہاتھ کو بیعت؟ ملعون نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ نہیں۔ میرا دل چلتا ہے یہ فکر میں اوڑ کے قوت پرواز ہو تو اوڑ کے میرے پاس سب کچھ ہے، طاقت سے نشے میں تھا، میرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک آپ کی توجہ نہیں ہو جاتی میں تب تک یہی دو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ نے فرمایا یاد رکھ تیرا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے تیرے پاس؟ طاقت تھی نا، طاقت کمزور کو فرعون بنا دو۔ ملعون نے گنوایا، تخت میرے پاس ہے، تاج میرے پاس ہے، شاہی میرے پاس ہے، نیزہ بردار میرے پاس، تیر انداز میرے پاس، لشکر میرے پاس، بادشاہی میرے پاس، تخت میرے پاس، تاج میرے پاس، حکومت میرے پاس، پتہ نہیں کون سمجھے کون ضائع کر دے۔ ملعون نے طاقت کے نشے میں کہا حسین دیکھ لے، تاریخ لکھنے والے میرے پاس، قلم بیچنے والے میرے پاس، ضمیر بیچنے والے میرے پاس، غیرت بیچنے والے میرے پاس۔ ادھر جدید گنواتے خاموش ہوا، علی کے علی بیٹے کے چہرے پر پنج تنگی غیرت کی سرخی نمودار ہوئی۔ جلال آمیز لہجے میں بادشاہ نے وہ فکر فرمایا کہ سننے کے بعد آج تک تاریخ بھی حیران ہے، یزید بھی پریشان ہے۔ بادشاہ نے فرمایا یزید شرم نہیں آتی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مانگ تو حسین سے رہا ہے۔
سے نہ کوئی سوالی گیا، بیعت نہ کی مگر سر دے دیا اسے، ارے اس گھر سے تو یزید بہاری گیا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ماں تو بھی حسین سے رہا ہے، پریشان ہو گیا، چونکہ اس باپ نے بھی کہا تھا تیری بیعت ہر کوئی کرے گا، علی کا بیٹا نہیں کرے گا۔ مالیو سلیم سے پڑھو حاضر کا موجود ہوتی ہے، تیری بیعت ہر کوئی کر لے گا، علی کا بیٹا نہیں کرے گا۔ خبردار الجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، کیوں نہ لڑوں حسین سے؟ اس نے کہا تو اگر ہار گیا تو شکست کا احساس تجھے زندہ نہیں رہنے دے گا، اور اگر تو جیت بھی گیا تو قیامت تک لعنت تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ چلے آپ ایسے ہی بولتے ہو کہ ناراضی مطمئن یہ پریشان ہو گیا، کوئی طریقہ بتاؤ کہ حسین بیعت کرے۔ مشیروں نے مشورے دیے، کسی نے کہا طاقت کا استعمال کر، کسی نے دولت کا استعمال کر۔ ایک ملعون نے کہا پتر بڑا پیارا ہوتا میں فضائل پڑھ رہا ہوں، اور اس رنگ میں فضائل میں یہ صرف میرا ہی حصہ ہے، بادشاہ نے مجھے دیا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، میری 1000 بار توبہ۔ اس نے کہا کہ حسین سے کہے یا تیری بیعت کرے یا مدینہ چھوڑ۔ اللہ کرے یہ بات میں سمجھا۔ ملعون نے کہہ دیا یا میری بیعت کر یا مدینہ چھوڑ۔ محمد مصطفیٰ کے بیٹے لگا مجھے پہچان، میں محمد کا فرزند ہوں، تیری بیعت نہیں کروں میں مدینہ چھوڑ دوں گا، لیکن ایک بات غور سے سن لے، تیرے ذہن میں کہیں یہ تو نہیں کہ ہماری عزت مدینے میں رہنے سے ہے، یاد رکھ مدینے کی عزت ہماری وجہ سے ہے۔ میں دلیل دوں گا، میں دلیل نہ دوں تو میں بابل کا بھکاری نہیں، یاد رکھ مدینے کی عزت ہماری وجہ سے، تیری بیعت نہیں کروں گا، مدینہ چھوڑ دوں گا، لیکن میں ہوں حسین ابن علی، میں ہوں فاطمہ کا بیٹا، اگر میں نے آج مدینہ چھوڑا تو پھر وعدہ کر کے چھوڑوں گا، جسے چھوڑوں گا وہ قیامت تک منورہ کہلائے گا، اسے بساؤں گا وہ معلّہ ہو جائے گا۔ چند لوگ سنیے گا، بڑی مہربانی کی بہت شکریہ، مدینہ چھوڑ دیا بیعت ملعون نے، 3 شعبان کو سرکار مکہ ہے، 8 ذوالحج تک مکہ میں قیام ہے۔ ملعون کو پھر کسی نے کہا کعبے کو یہ گھر پیارا ہے، کعبے کو یہ گھر پیارا ہے، ایک کوشش اور کر۔ ملعون نے کہا یا میرے ہاتھ بیعت کر یا کعبہ چھوڑ، پھر میں مجھے پہچان کا کعبے میں آنے والے کا بیٹا ہوں، تیری بیعت نہیں کروں گا، کعبہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا، لیکن میں ہوں حسین، اگر حج کے قریب میں نے کعبہ چھوڑ دیا تو قیامت تک کے لیے قانون بن جائے گا، جو حج کے دن کعبے میں ہوگا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا، جو میری قبر پہ ہوگا 70,000۔ سارے سجدے جتنے بھی ہو رہے ہیں وہ اسی ایک کعبے کا صدقہ ہے جو حسین نے، اور کس رنگ میں کیا، کس رنگ میں بادشاہ نے کیا کہا یزید سے؟ ایک فکرہ ہے، صرف ایک فکرہ، تاریخ میں ملتا ہے لیکن بہت سی فکرہ، چونکہ امام کی زبان کا ہے، کروڑوں کتابیں میں لکھی جائیں تو تب بھی حقدار۔ امام نے فرمایا اسے کہہ دے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت ہم لوگ کو بتا دینا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت۔ جب میں نے یہ فکرہ پڑھا تو بڑا سوچا کہ اس کے باطن میں کیا کیا شامل ہے۔ بسم اللہ۔ بادشاہ خیرات مانگی، بادشاہ کچھ راز کھول دے، مومن سے دعائیں وصول کر، چند مصرے دے، پوری زندگی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بادشاہ نے چند سطریں دی، بڑی دعائیں وصول کی، دینہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ اس میں کیا کیا شامل ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی، مجھ جیسا اس جیسے کی، یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ۔ اس جیسے کا کیا مطلب ہے؟ بادشاہ کہنا کیا چاہتے تھے؟
علی کا غیرت مند بیٹا ایک فکر میں کیا کیا کہنا چاہتا تھا کہ تو کون ہے میں کون ہوں. فرق تو بہت زیادہ ہے. بچے بچے کو پتا ہے, بچے بچے کو. میں اپنے طریقے سے سمجھا کیونکہ یزید اور تھا, حسین اور ہے. میں پڑھ گیا, آپ نے سنا ہی. یزید اور تھا, بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. یزید اور تھا, حسین اور ہے. یزید میسونہ کا بیٹا تھا, حسین بطول کا لال ہے. اگر میں باب علم کا بھکاری ہوں تو جو بھیک مجھے ملی ہے وہ تقسیم کر دوں. اس نے سنیے گا دل میں رکھ کے, بولیے گا دل, بولے تو بولے, ورنہ کوئی جابر نہیں, کوئی زبردستی. اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں اس کے لیے میں قیامت تک کہ آپ کا ممنون ہوں. فکر ہے ایک ہی, اسی کی وضاحت کرتا ہوں. مجھ جیسا اس جیسے, اللہ آپ کو اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب ہے, اس جیسے سے کیا مطلب. بادشاہ کہنا کیا چاہتے ہیں, بادشاہ یہ کہہ رہے تھے مجھے سمجھا دے, وہ اور ہے میں اور ہوں. میں زندگی کا نور ہوں, وہ زندگی پہ داغ. میں درمیان میں چھوڑ دوں گا لیکن مصرع ضائع نہیں ہونے دوں گا. یہ ہے خیرات بہت بڑے درباروں کی ضائع کرنے کے لیے نہیں, تقسیم کرنے کے لیے. جھولیاں خیرات اس لیے. محرم کے ایام ہے, آج کی محرم دعائیں کبھی بھی قبول ہو جاتی تو ماحول بن جاتا. میں زندگی کا نور ہوں, آگے دعا کریں گے. اب تو ماشاء اللہ عربی, فارسی, پشتو, پتہ کون کون سی شاعری پڑھ چکے, میں بڑا بسکین سے شاعر. میں زندگی کا نور ہوں, وہ زندگی پہ داغ. میں فکر انبیاء کا امی ہوں, وہ بددماغ. ایک حادث داغ ہے, میں آقا کی دعا سے وہ آخری بندر داغ رہا تھا. دعا بھی ہوتا, میں زندگی کا نور ہوں, وہ زندگی پہ داغ. میں فکر انبیاء کا امی ہوں, وہ بددماغ. میں سمت ہوں نجات کی, وہ کفر کا سراغ. سورج کے سامنے کبھی چلتے نہیں چلا. مشکل موڑ پہ مشکل کھائے گا. شیر پڑھ رہا ہوں, دینا والا انصاف آپ پہ چھوڑتا ہوں. میں سمت ہوں نجات کی, وہ کفر کا سراغ. سورج کے سامنے کبھی چلتا نہیں چلا. بھول گیا ہے تو اسے پتا میں کون ہوں. فرزند ابو تراب ہوں, زہرا کا لال ہوں, اس جیسے بے شمار ہے میں بے مثال. یہ ممبر ہے, میرا ہاتھ ہے. میں بڑے گھر کا بچہ ہوں, خود تو میرا کوئی پہچان نہیں ہے لیکن باپ کا نام بہت بڑا ہے, اس لیے تہذیب کبھی نہیں چھوڑی. ممبر کی تہذیب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا. میں نے کراچی میں یہ نازل پڑھی تھی, انڈیا کے ایک وہاں پہ مومن موجود تھے بزرگ. اگر انہوں نے مجھے کہا کہ ہر جائے میں 2 رکعت نماز شکرانے کو پڑھنا. ممبر کی تہذیب کے مطابق بادشاہ نے مجھے لفظ دیے, وہ 70 آپ کے حوالے کر رہے ہیں. وہ کون ہے میں کون ہوں, وہ کیا ہے میں کیا ہوں. بھول گئے ہیں تو اسے بتا وہ کون ہے. وہ ریزار دشت امیہ کی دھول ہے. وہ ریزار, اب میری ٹینشن بالکل ختم ہو گئی. مولا کی قسم ہے کہ دیواریں بولیں گے ابھی, جس کی باتیں کا پتہ ہے. شہید کا بیٹو ممبر سے اعلان کرنا. وہ ریزار, تھوڑا سا وہ ریزار دشت امیہ کی دھول ہے. میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے. وہ ریزار دشت امیہ کی دھول ہے. میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی, پتہ نہیں
کون مصرع سمجھے، لیکن میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے. اسے بتا وہ اور کچھ نہیں ہے، عناصر کی بھول ہے. چھوڑ دیا مصرع سنو پہلے سے حسینی سے آخری حسینی تک. یہ سید زادے کا ممبر سکھاتا ہے یہ نعرہ نجف تک نہ پہنچا تو مانگی ہوئی تحسین کی خیرات پہ ناز میں سنوں گا، اس کے بعد نعرہ سنوں گا. وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے. وہ اور کچھ نہیں ہے، عناصر کی بھول ہے. میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے. وہ ملعون کیا چاہتا ہے؟ بیعت لے لوں، بیعت لے کے وہ بڑا ہو جائے گا، میں جھک جاؤں گا. اس کی خبردار اس کو پہچان وہ کون ہے میں کون ہوں، اسے بتا دے وہ کون ہے میں کون ہوں. وہ چاہتا ہے میں بیعت کر لوں، میں جھک جاؤں وہ بڑا ہو جائے، میں جھک جاؤں وہ بڑا ہو جائے. اسے بتا میں کون ہوں. فرزند مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے بادشاہ نے کہا اسے بتا میں کون ہوں. میں غازہ بکار رخ کردگار ہوں، کیسے جھکوں گا دوش نبی کا سلام. کیسے جھکوں گا دوش نبی کا. وہ تخت و تاج کے نشے میں بھول گیا ہے فرق کتنا ہے. بتاؤ اس کو وہ دشمن بشر ہے، تھکنا نہیں. وہ دشمن بشر ہے، بشر کی بقا ہوں میں. بشر کی بقا ہوں میں. بو جہل وقت ہے وہ رخ مصطفیٰ ہوں میں. مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، ادبی لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں. مصرع مولا کے دل پہ لکھ لیجئے. وہ دشمن بشر ہے، بشر کی بقا ہوں میں. بو جہل وقت ہے وہ رخ مصطفیٰ ہوں میں. وہ مرض لا علاج ہے، معجز نما ہوں میں. ابلیس عصر ہے وہ دلیل خدا ہوں میں. دیکھیے اگر دل کو مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں اس بات کی. ابلیس عصر ہے وہ، ابلیس عصر ہے وہ. ابلیس تو تھکا نہیں ہے وہ دیکھے مجھے. ابلیس عصر ہے وہ دلیل خدا ہوں میں. میں ہوں اصول دین، میں ہوں اصول دین. جہاں کو بتا دیا میرے لیے رسول نے سجدہ بڑھا. لیکن بالخصوص بادشاہوں کے دربار سے ایک بار میں شکریہ ادا کر کے میں کہنا چاہتا ہوں بادشاہ میرا قد چھوٹا ہے، آپ کی خیرات بڑی. میں مر گیا تو آپ جی گواہ دیجیے گا، آپ بھی گواہ. مر بھی گیا تو یہ 4 لائنیں میری پہچان بن کے ممبروں سے پڑھی گئی. وہ بھول گئے اسے بتا وہ کون ہے. بہت زیادہ لکھنا ہوگا، شاید پتہ نہیں کیا کیا لکھنا ہوگا، کب تک زندگی ہے کس موڑ میں ختم ہو جائے. لیکن یہ 4 صفحے آپ کے لیے میرے 4 تمغے ہیں اعزاز. وہ کون ہے میں کون؟ وہ شر پسند. مولا ہمت دے رہا بنا ہوا ہے نا، میرا دل تڑپ رہا ہے پسیوں میں سے پڑھنے. وہ شر پسند ہر مومن میں واجب ہے، واجب دعا دور لازمی دعا دور. واجب میں صرف دیکھے پوچھے دل بولے گا، آپ نے بولے گا دل بولے گا. وہ شر پسند شورے سے شیطان کی طرح. میرا
میں اسی معیار پہ پڑھوں جس معیار میں یہ سن رہے وہ شرپسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح اسے بتا وہ کون ہے وہ رچ ہے وہ رچ ہے جو مجھ سے ازل ہی سے دور ہے کیا کہنے آپ کے سرداروں کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے بنا حسین ہے جو مجھ سے ازل ہی سے دور ہے وہ نور ہوں میں جس پہ خدا کو غرور اسی نور کے ٹکڑے ہوئے ہیں کربلا میں تین محرم ہو گئی ہے رونے کے دن ہے میں کوشش کروں گا کل سے مسائل زیادہ پڑھوں گا زیادہ تو دو جملے پڑھ لوں بھائی جان آگے تفصیلی مسائل آپ کو سنائیں گے اللہ دار گھر کا فرد ہو رونے سے عشق ہے میں خود نوخانی کی ہے میں 10 سال بادشاہ ہوں ماتمدار ہوں زنجیر زن اور کسی دن زنجیر مارو یا نہ مارو 10 محرم گلازم مارا کوشش کیا کرو تھوڑا سا خون کا پروسا ہو جائے کیونکہ 10 محرم کو جب تو زنجیر مار رہا ہوتا ہے یہ وہی وقت ہوتا ہے جب بڑا زخمی تھا حسین کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں مارے تفصیلاً پڑھوں گا اس بات پہ آج ہے 3 محرم کل سے کربلا پہنچ چکا ہے حسین کل سے کربلا کے جنگل میں
حسین کے خیمے لگ گئے. یہ 7 دن جو اگلے ہیں نا جی، یہ بڑے اہم. زندگی کا مقصد ہو نا غم حسین، اور خود کو فنا کر دو اس غم میں، تو پھر انسان مرتا نہیں، کسی نہ کسی طرح زندہ لازمی ہے. مجھے نہیں معلوم کیا پڑھا گیا، کیا پڑھا جا چکا ہے یا کیا پڑھا جائے گا. میں نے کبھی ان باتوں میں توجہ نہیں دی. میں اپنی نوکری دے رہا ہوں. میں آپ کے سامنے 2-4 جملے پڑھتا ہوں تیاری کی. ہو سکتا ہے 2-3 مرتبہ آپ سن چکے ہو، لیکن ہر کسی کا اپنا بیانیہ ہوتا ہے. اور پہلا فکر آج کرو، یہی اسی شہر میں رات ہو رہی ہو، کوئی گھر کے باہر سامان رکھ کے بیٹھا ہو، صرف سامان نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لے کے بیٹھا ہو. صرف بچے نہیں، پردہ دار بھی ساتھ ہے. کیا کوئی جا کے مذہب پوچھتا ہے کہ کون ہے کون نہیں؟ ارد گرد والے جا کے منت کریں گے بھائی اگر سفر پہ جانا ہی ہے تو کل صبح چلے جانا، رات ہو رہی ہے، تیرے ساتھ پردہ دار ہے. میں پہلا فکر پڑھ رہا ہوں، مجھے اسی ذکر کی قسم، اتنی غریب ہے علی کی بیٹی. میں نے خود گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے، جب تک مدینے کا آخری گھر دکھائی دیتا رہا، علی کی بیٹی مڑ مڑ کے دیکھتی رہی کوئی حسین کو روکنے آیا ہے یا نہیں. جب آخری گھر بھی گزر گیا پھر کہتے نانا ہم اجڑ گئے. فہرست بھائی نے پڑھی ہوگی، میں اپنے نام میں پڑھتا ہوں 2-4 فکرے اور اسی پہ شاید میں چھوڑ دوں گا. کل سے مضامین میں شروع کروں گا، جس ترتیب سے میں پڑھوں گا کل سے پڑھوں گا. کل ہے 4 محرم، 6 سے شبیہات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. جو شہادت بھائی نے پڑھنی ہوگی میں اس سے پہلے اس کے بعد پڑھ لوں گا. یہ جڑے ہوئے ہاتھ 2-4 جملے سنیے گا. آواز عباس، کاغذ قلم اٹھا، فہرست بنا صاحب. ٹھیک ہے مولا، چونکہ مکتوب ہمیشہ غازی لکھتے تھے، حسین لکھواتا تھا. یوں کاغذ قلم اٹھائے، آواز لکھ میرے بیٹوں کے نام. سب سے پہلے وہ آگے بڑھا جو مدینے میں بیمار نہیں تھا، علی زین العابدین، لقب سجاد. بابا میں بڑا بیٹا ہوں، سب سے پہلے میرا نام. بوڑھا نہیں تھا مدینے میں، بیمار بھی نہیں تھا، بیمار ہوئے شام کے بازاروں میں. ایک فکر اور بھی سن لو، حسین بھی بوڑھا نہیں تھا مدینے میں. بڑھاپے کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، نظر کمزور ہوتی ہے، داڑھی سفید ہوتی ہے، کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے. مجھے عباس کے علم کی قسم، حسین کی نگاہ ٹھیک تھی مدینے میں، داڑھی سیاہ تھی، کمر بالکل سیدھی تھی. پوچھ مجھ سے بوڑھا کب ہوا حسین؟ جب اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، آنکھوں کا نور گم ہو گیا. جب عسکر کے گلے سے تیر کھینچنے لگا تو داڑھی سفید ہو گئی. ماتمیوں، مجھے عباس کے علم کی قسم ہے، جب غازی نے کہا مولا میرا آخری سلام، حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا لا الہ الا غریب ہو گیا. یہ گریہ جو ہے یہ روحانیت بادشاہوں کی عطا ہے. لکھ میرے بیٹوں کے نام. بابا سب سے پہلے میرا نام لکھا. سجاد جہاد ہیں 2. بابا کون کون سے؟ ایک ہے جہاد اصغر، ایک ہے جہاد اکبر. کون سے جہاد میں نام لکھا؟ بابا تھوڑی تفصیل تو بتا. سجاد برداشت کرے گا؟ بابا تم جیسے صحابہ کا بیٹا ہو. آواز پہ غور سے سن، مدینہ چھوڑنا جہاد اصغر، احرام توڑنا جہاد اصغر.
کربلا کے جنگل میں 10 دن بہنوں کے ساتھ رہنا، جہاد اصغر، 3 دن تک 6 مہینے کے بچے کو پیاسا دیکھنا، جہاد اصغر، بیٹی پانی مانگتی رہے پانی نہ ملنا، جہاد اصغر ہے۔ جو عزادار بیٹو فکر سنیے گا، 10 محرم ہو، کربلا کا جنگل ہو، جوان بیٹے کے سینے میں نیزہ لگے، تنہا بیٹھ کے کھینچنا جہاد اصغر ہے۔ اب سجاد کا جسم کانپنے لگا، آواز الیسر جیسے معصوم کے گلے سے تیر کھینچنا جہاد اصغر ہے۔ آواز بابا جہاد اکبر کیا ہوتا ہے؟ آواز 2 جملے اور سن لے، شمر کے خنجر کے نیچے 3 دن کا پیاسا ذبح ہو جانا، 70 قدموں میں بہن ہو، 7 قدموں میں بیٹی ہو، اسے جہاد اصغر کہتے ہیں۔ قدموں پہ سر رکھ کے کہتا بابا میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، مجھے بتا اگر یہ جہاد اصغر ہے تو جہاد اکبر کیا ہے؟ آواز سجاد جگر پہ ہاتھ رکھ کے سننا، کربلا سے لے کے شام تک 36 شہروں میں ننگے سر ماؤں کے ساتھ، ننگے سر پھپھیوں کے ساتھ، کبھی کسی بازار میں، کبھی کسی دربار میں، 4 سال کی بہن کو تماچا لگے دیکھ کے برداشت کرنا، اسے جہاد حوصلہ سلام ہے۔ ٹھیک ہے بابا، اسی جہاد میں میرا نام لے۔ آواز لکھ عباس، سجاد ابن حسین لکھا، لکھ میرے بیٹوں کے نام، مولا لکھوائیں، لکھ علی اکبر شہید کربلا، لکھ علی اصغر شہید کربلا، لکھ قاسم ابن حسن شہید کربلا، لکھ عباس ابن علی شہید کربلا، لکھ حسین ابن علی شہید کربلا۔ تیری جرت ہے کہ تو برداشت کر جائے۔ عباس نے کاغذ اور قلم رکھا کہ حسین نے کبھی فہرست ختم نہیں ہوئی، مولا سب کے نام آ گئے، آپ کا بھی نام آ گیا۔ آواز کچھ نام رہتے ہیں، کاغذ قلم اٹھا، عباس نے کاغذ قلم اٹھایا، مولا کس کا نام لکھو؟ آواز عباس علی اسیر شان، تیری مرضی جیسے بھی سن۔ عباس کا بدن کانپنے لگا، چہرہ زرد ہو گیا، مولا میں کیسے لکھوں؟ آواز لکھ زینب بنت علی اسیر شان کو زندگی میں نہیں ہویا، دیکھے مجھے اگر ہاتھ سینے ہے تو دعا کرنی ہے۔ آواز لکھ زینب بنت علی اسیر شان، مولا میری جرت نہیں۔ آواز غازی میرا حکم ہے، لکھ زینب بنت علی اسیر شان۔ آواز مولا تیرا نوکر ہوں، پھر ایک اجازت دے، جیسے میرا دل ہے ویسے لکھوں۔ آواز اجازت ہے، ایک ہاتھ آنکھوں پہ رکھا، کانپتے ہاتھوں میں قلم پکڑا، زینب لکھنے کا ارادہ کیا، زے کہیں لکھا، یہ کہیں لکھا، نون کہیں لکھا، بے کہیں لکھا، حسین کی چیخ نکل گئی۔ آواز وہاں پاس، جیسے جیسے میری بہن نے سفر کرنا ہے، تو نے ویسے ویسے نام لکھا، کبھی کوفہ، کبھی اسکلان، کبھی حلب، کبھی دمشق، کبھی کسی بازار، کبھی کسی دربار۔ یہ حق ہے ہونے کا، ختم کیا کرو۔ غصہ ہو جائے، زیادہ نہیں بولنا میں نے، پہلے کہا ہے، ہو سکتا ہے 3 دن تو سن چکا ہو، میں اپنے رنگ میں پڑھ رہا ہوں۔ لکھ زینب بنت علی، زینب بنت علی اسیر شام، غازی نے کام کے ہاتھوں سے لکھا، مارنا ہے ہم سید۔ لکھ کلثوم بنت علی اسیر شام، لکھ رقیہ بنت علی۔ عباس کہتا مولا اگر تیرا امر ہو تو یہ اوپر والے 2 نام رہنے دے، صرف میری بہن چلی جائے۔ مولا میں وعدہ کرتا ہوں جتنے بازار ہوں گے وہ نہیں تھکے گی، جتنی پتھروں کی بارش ہوگی وہ نہیں تھکے گی۔ فہرست مکمل ہوئی، محمد تیار میں آ گیا مسائل پہ، محمد تیار ہوئے، ہر ذاکر پڑھتا ہے 53 محمد،
میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ کائنات کے بادشاہ کی تیاری تھی، معمولی تیاری نہیں تھی۔ کتاب پر لکھا 250 اونٹ تھا۔ یہ میں جڑے ہاتھ چھوڑا گیا اوپر امام صاحب کا فکرہ بڑا پڑھا۔ 250 اونٹ تفسیر انہوں نے لکھی، 70 اونٹوں پہ خیمے تھے، 30 پہ صرف مشکیزیں تھے۔ یہ دیواریں روئے تو میرے حق میں دعا کرنا۔ 40 اونٹوں پہ اشیاء خود روش تھا۔ سید زادہ کو جملہ پڑھ رہا، راوی لکھتا ہے 12 اونٹ ایسے تھے جن پہ صرف علی کی بیٹیوں کی چادریں تھیں۔ تیری مرضی پر رو یا نہ رو، میں پھر پڑھتا ہوں۔ 70 اونٹوں پہ خیمے تھے، 40 پہ اشیاء خود روش، 30 پہ مشکیزیں، 12 پہ علی کی بیٹیوں کی چادریں۔ کون سا ہاتھ ہے وہ سینے پہ نہ فکر ایسا ہے؟ 50 اونٹ ایسا تھا جس میں بڑا قیمتی سامان تھا۔ ایک عبداللہ نامی شخص روایت کرتے میں دیکھا کہ وہ خیمے ہیں، وہ مشکیزیں ہیں، وہ چادریں ہیں۔ میں غازی کے قریب آیا، میں نے کہا مولا وہ جو 50 اونٹ ہے اس میں کیا ہے؟ آواز تجھے معلوم نہیں؟ ہمارے قافلے میں ایک جوان ہے جس کا نام علی اکبر ہے، عمر 18 سال ہے، شکل مصطفیٰ کی ہے، اس کی شادی قریب ہے۔ یہ 50 اونٹوں پر اکبر کی شادی کا سامان ہے۔ بچہ اس کی پھوپھیوں نے بنایا، بچہ اس کی ماں نے بنایا، جو میرے شامل نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک زینب کو یزید کی فوج پڑھ گیا۔ یہی پڑھنا تھا جو پڑھ لیا۔ اگلا فکرہ نہ پڑھوں بسم اللہ کرا دیجیے، ہائی لیا گئی لو کرا جی۔ بڑے لوگ چکے ہو، تھک نہیں گئے ہو، مجھے معلوم ہے کل تھکنے والے کوئی نہیں۔ اس سے کئی گنا زیادہ تھکا ہوا مجمع لے گا۔ میں فکرہ پڑھ رہا ہوں، مجھے غازی کی عزت کی قسم، بڑے بڑے مسائل پڑھے، ایسا فکرہ کبھی نہیں ہوا۔ محمد تیار ہوئے، بیویاں سوار ہوئی، میں نے پڑھ دیا، تو نے سن دیا۔ اچانک حسین کی آواز ہے، عباس جی آقا، اکبر جی بابا، قاسم جی چاچا، اور محمد 18 بنی ہاشم کو جمع کیا۔ غازی نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا کو ضروری کام ہے۔ آواز سارے میرے ارد گرد آؤ، میرے لیے مشکل مرحلہ ہے مولا، تیرے لیے مشکل مرحلہ، وہ بھی مدینے میں مولا، کون سا مرحلہ؟ آواز میں اپنی بہن کو لینے جا رہا ہوں، تیرے غازی ہے تو رو جا رو۔ 18 بنی ہاشم کو لے کے حسین بی بی زینب کے حجرے کے سامنے آیا۔ آواز آؤ صابرہ اور مجاہدہ بہن، آپ باہر آتے اور محمد تیار ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں دینے والے کتنا روتے اس فکرے پہ۔ بی بی نے قدم باہر رکھا، یا 34 سال کا عباس دونوں کے سامنے ہے۔ بی بی تجھے ماں کی چادر کا واسطہ، قدم اندر رکھ۔ آواز کیا ہو بی بی، ایک لمحے کے لیے قدم اندر رکھ۔ بی بی نے قدم اندر رکھا۔ غازی کی کیا حالت ہے؟ امامہ گلے میں ہے، زہرا کی حویلی میں رو بھی رہا ہے، روتے روتے کہہ رہا ہے علی علی کی بیٹی باہر آ رہی ہے، مجھے غازی کی قسم ادھر علی کی بیٹی کا قدم نہ آیا۔ انہوں نے تسبیح چھوڑی، انہوں نے بال کھولے، آسمان میں زلزلہ ہوا، زمین ہل۔ بسم اللہ دعا کیجیے۔ بی بی نے قدم رکھا، اللہ اکبر، آئے علی کی بیٹی پلیز۔ ایک ہاتھ حسین کے پاؤں میں ڈالا، یا علی، ایک ہاتھ علی اکبر کے پاؤں میں ڈالا۔ بی بی نے چلنا شروع، حسین سورہ یاسین پڑھتے، اکبر سورہ مزمل پڑھتا ہے۔ بی بی قدم اٹھا کے زمین پہ رکھتی ہے، 34
साल का अब्बास तोड़ के जमीन पे बैठ के बीबी के कदमों में निशान मिटा देता है। आप भी रोना है तो सर नीचे कर लेना, बीबी के कदमों में निशान मिटा देता है।